محترم سامعین کرام، آج اس مجلس میں بھائی دوست محسن سے اسلامی عقیدہ کے بارے میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ جواب دیں گے اور آپ سامعین غور سے سنیں گے اور جوابات کو بھی سمجھیں گے۔ میرا پہلا سوال ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دو کہ جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں غیب کی باتیں ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورۃ النمل آیت نمبر 65۔ میرا دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد کا خطاب دیا ہے۔ شاہد کے معنی گواہ ہیں۔ گواہی وہی دے سکتا ہے جو موقع پر موجود ہو، کہ اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے بارے میں بتلاتا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143۔ میرا تیسرا سوال ہے، کیا ہم پچھلے قوموں پر حاضر و ناظر ہیں؟ پتہ چلا کہ شاہد کے لفظ کو بنیاد بنا کر جو عقیدہ تراشے گئے ہیں وہ بھی بے بنیاد ہے، اور گواہ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دیکھے، بلکہ معتبر شخص کی خبر پر بھی گواہی دی جا سکتی ہے۔ ہم نے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، لیکن ہم گواہی دیتے ہیں۔ کلمہ شہادت میں اسی کا ذکر ہے۔ میرا چوتھا سوال ہے، کیا نبیوں اور ولیوں کو موت نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر جو جاندار ہے اس کو فنا ہونا ہے، صرف تمہارا رب کی ذات جو ذوالجلال اور عظمت والی باقی رہے گی۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے نبی، بلا شبہ آپ کو اس دنیا سے رخصت لے جانی ہے اور کفار بھی مرنے والے ہیں۔ میرا پانچواں سوال ہے، شہید زندہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ شہید کی زندگی کی اصلی نوعیت اور کیفیت کیا ہے، اس کا ادراک علم حقیقیت میں ہمارے بس سے باہر کی چیز ہے، جیسے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت فرما دی ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں۔ میرا چھٹا سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، تو پھر آپ کی جائیداد وغیرہ کیوں تقسیم نہیں ہوتی، اور آپ کے ازواج مطہرات سے نکاح کرنا کیوں حرام ہے؟ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکی کی تقسیم نہ ہونے کی بات ہے تو اس کی وجہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنہ صدقہ، یعنی ہم انبیاء کرام جماعت کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہمارے سارے ترک عام مسلمانوں پہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس حدیث سے بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکی کی تقسیم نہ ہونے کی بات ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کا ترک ان کے وارثوں میں تقسیم ہی نہیں ہوتا بلکہ عام مسلمانوں پہ تقسیم ہوتا ہے۔ میرا ساتواں سوال ہے، بچے کو امام بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر بچہ سمجھدار، نماز کے مسائل سے واقف ہو، قرآن مجید کا حافظ یا کچھ حصے کا حافظ ہو، اور مصلیوں میں کوئی دوسرا ایسا نہ ہو، اسے امام بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن یاد رکھنے والا تھا، لہذا مجھے ہی امام بنایا گیا، حالانکہ میری عمر 7 سال تھی۔ میرا 8واں سوال ہے، امام کے پیچھے مقتدی قرات کر سکتا ہے یا نہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھانی شروع کی تو بعض صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات بھاری ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھ رہے ہو تو انہوں نے ہاں میں جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسا مت کیا کرو، البتہ سورۃ الفاتحہ ضروری پڑھا کرو، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ میرا آخری سوال ہے، رفع الیدین منسوخ ہو چکی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ رفع الیدین کے منسوخ ہونے کا دعویٰ لغو اور بے بنیاد ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری حصے 9 و 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا روایت کیا ہے۔ ماشاء اللہ، بھائی دوست محسن نے میرے سوال کے صحیح جواب دیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بھائی محسن کے ساتھ ساتھ
ہمارے علم میں بھی اضافہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔